السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام اسلامی بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین۔ اگر ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں، سفر لمبا ہوتا ہے، کبھی دھوپ ہو، بارش ہو، موسم ٹھیک ہو، یا جیسا بھی موسم ہو اور ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہو، اور سفر بھی بہت دور کا ہو یا کبھی نزدیک کا بھی ہو، لیکن چند گھنٹے کچھ وقت لگ رہا ہو، اب اس سفر کے دوران میں ہم تھک جائیں تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم جو ہیں پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو ہم سو بھی جاتے ہیں اس میں۔ ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈرائیور نے جاگنا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں اور اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں گاڑی میں اور سفر لمبا ہے اور ہم تھک گئے ہیں اور فیملی ممبرس بھی سب تھک گئے ہیں، یہاں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ راستے میں رک جاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہاں سے کوئی کسی کیفے میں، کسی ڈھابے میں یا کسی ریسٹورینٹ کو دیکھتے ہیں، وہاں جا کر کھانا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے، یا پھر اپنی گاڑی میں آ کے کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا خود کو فریش کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نماز پڑھ کے اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو کر، فریش ہو کر۔ زندگی کے معاملات بھی تو یہی ہیں، دنیا کا سفر بھی تو یہی ہے، سفر ہی تو ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، کچھ ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان میں اچانک سے ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی تو در حقیقت آہستہ آہستہ آ ہی رہی ہوتی ہے، مگر جب انسان محسوس کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اچانک ہی تبدیلی آئی ہے۔ ان حادثات کی وجہ سے، وہ حادثات کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کو مینٹلی کافی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، تو انسان ان سب حادثات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا، آگے چلا نہیں جا رہا ہوتا، اور وہاں ہی رک جاتے ہیں۔ نہ پیچھے جایا جا رہا ہوتا ہے، نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے زندگی میں نہیں جا سکتے۔ ہم جس ایج میں ہیں ہم اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتے، ہم چاہیں بھی، ہم روئیں بھی، ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں ہم روتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ ہم بچپن والی زندگی میں چلے جائیں، وہ والا فیز واپس آ جائے، تو نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، زندگی یہی ہے۔ تو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں جہاں انسان جو ہے وہ تکلیف میں ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، نہیں آگے بڑھ پا رہا ہوتا۔ سفر میں جس طرح انسان رک جاتا ہے، تھوڑی دیر خود کو فریش کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد فریش ہونے کے بعد اپنے سفر پر آگے روانہ ہوتا ہے کہ ہاں اب میں منزل پر پہنچ سکوں۔ تو جب کوئی ایسے حادثات پیش آتے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، سفر میں اگر رک جائیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اگر تو یہ رکنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر کامیاب ہونا ہے، تو یہ سفر میں رکنا بہت بہترین ہے، تب تو ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر یہ رکنا یہ ہے کہ بس اب میں آگے نہیں بڑھ سکتی، میں آگے نہیں چل سکتی، تو یہ رکنا بہترین نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ نے آرام کے لیے سفر میں رکنا ہے تو رکیں، ضرور رکیں، لیکن اس لیے کہ اب آگے نہیں بڑھنا تو یہ درست نہیں ہے۔ خود کو سمجھانا ہے کہ جو فیزز ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ان میں واپس نہیں جایا جا سکتا۔ جو حادثات، جو معاملات ہو گئے ہیں، ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہاں جو رکنا ہے بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، آگے بڑھنے کے لیے طاقت مل سکے، مضبوطی مل سکے، ٹھیک ہے۔ جب آپ تھوڑا سا آرام کر کے آگے بڑھیں گی تو زندگی آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگے گی، آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہو جائے گی، آپ کو اللہ کی ہر نعمت میں، رحمت میں مصلحتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ پھر کوئی چیزیں نہ بھی آپ کے حق میں ہوں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے اس میں میرے لیے بھلائی رکھی ہے، اور آپ کو نظر بھی آئے گا کہ بھلائی کون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود کو سمجھیں اور خود کو سمجھائیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے، کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے اور موت ساکن ہے، خاموش۔ جب انسان رک جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ چلیں فریش ہو کر بہترین طریقے سے چلیں تاکہ آپ اپنے لیے بھی بہترین ہو سکیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور کریں اس پر کہ اللہ پاک نے مجھے کس کام کے لیے بنایا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور میں کیوں رکی ہوئی ہوں۔ جب آپ
یہ سارے کوشچنس اس کے ساتھ کریں گی، خود کو سمجھائیں گی، بہت سارے آنسرز آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ویسے صبر مانگیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانگا تھا، کتنا بڑا حوصلہ تھا ان کے اندر، الحمدللہ۔ تو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ دل سے اطمینان والی دعائیں مانگا کیجیے، جیسی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی آ گئے تھے۔ اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دینا آپ نے۔ اور معجزے ہوتے ہیں، ہوں گے بھی، آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ ایک بار یقین کر کے تو دیکھیں، چل کر تو دیکھیں، آگے قدم بڑھا کر تو دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں نہ کر دیں تو پھر کہیے گا۔ اللہ آپ کے لیے سب کچھ آسان کر دیں گے، بہترین کر دیں گے۔ رکنا نہیں ہے، اور اگر رکنا ہے تو خود کو آگے بڑھانے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، کہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی فریش ہو جاؤں، پھر میں آگے بڑھوں گی، اس کے لیے رکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس سب لوگوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کی حفاظت میں اللہ نے کے بعد